نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کل ہم نے اپنے ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس کو بڑا ہی کوشش کی ہے سمپل انداز میں بات کر کے سمجھے کہ ہم ڈیسیژن زندگی میں کرتے کیسے. جی اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ہمارے 5 سینسز جو اللہ نے دیے ہیں وہ کام کرتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ 5 سینسز جو ہیں ان 5 سینسز کا ڈائریکٹ لنک ہے کہ ہم نے آج تک جو ویلیو سیکھی، جو فیتھ سیکھا، جو ایکسپیرینسز کیے، اس کی بیس پر ہمارا جو ایک اینگل آف لوکنگ ایٹ دا تھنگ ہے بیسیکلی وہ فرق ڈالتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ چیزیں بیسیکلی ہمارے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اس ڈیٹا کو ٹرانسلیٹ کرنے میں، اور وہ انالیسز ہوتا ہے. اس انالیسز کی بیس پہ ایک ہمارے پاس آپشنز کی لسٹ تیار ہوتی ہے. وہ لسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دل میں آتی ہے، صدر میں آتی ہے، جس کو صدر کہتے ہیں نا. صدر از اے بگر ٹرم جس میں دل ہے، نفس ہے، جس میں دل ہے، آپ کا ضمیر ہے، وہاں آتی ہے. وہاں اب ہماری ایٹیٹیوڈ کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. ضمیر جس کو فالحمہ فجورہا و تقواہا کہتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. اور وہاں کی چھلنی سے نکل کر پھر ہم میک اے ڈیسیژن. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ ہم نے دیکھا. اب ہم آج اس چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان جس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈیسیژن میکنگ کے جو پروسیس ہے اس میں کیسے یہ ریلیشن شپ ہم پیدا کر سکتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ لوگ کائنڈلی اپنے تھوڑا سا اگر فیڈ بیک دیں تو تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں. اس لیے اس میں ہمارے لیے بڑی ایزی ہو جائے گا چیزوں کو سمجھنا. جی، یا میں کوئی کوشچنس ہیلپنگ کوشچن ٹپس دوں تو ہم جی اس کا. تھوڑا سا اگر آپ کوشچنس کر لیں. جی دیکھیں ہم نے بات کی کہ ہمارے اللہ نے سینسری آرگنز دیے جس کی بیس پہ ہمارا ایک ان پٹ ڈیٹا بنتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ صحیح. سینسری آرگنز آپ ڈیٹا جو آتا ہے کچھ تو والنٹیرلی آتا ہے، یعنی آپ اپنی مرضی کی چوائس کی بک، آپ کی مرضی، آپ قرات سن لیں، آپ نعت سن لیں، آپ وہ سن قوالی سن لیں، آپ گانے سن لیں. کچھ تو ایسا ہے جو ہماری مرضی والنٹیرلی ہم ڈیٹا اپنا سٹور کر رہے ہوتے ہیں. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں، آپ کی مرضی ہوتی. فار ایگزامپل آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی بل بورڈ ایسا آ جاتا ہے. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی قتل ہو رہا ہے. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور فیشنز کے آپ چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ دیکھ کر آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں. ہمارے خاص طور فیشن انڈسٹری نے لاسٹ جب سے آئی ٹی نے کام کیا ہے، فیشن انڈسٹری نے ہماری ویلیوز، ہمارے کلچر کے اوپر بہت زیادہ اثر کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر قسم کے گھرانہ اس سے افیکٹ ہوا ہے. ہماری ویلیوز، ہماری کلچر، ہماری ریلیجس آؤٹ لک سارا فرق پڑا. تو ایمان میں یہ جو 5 سینسری آرگنز ہیں یہ کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. چلیں اس کو ہم کہیں اس پہ اگر فیڈ بیک سب اپنا شیئر کر لیں. دیکھیں جس آپ سوئمنگ پول میں جاتے ہیں تو سوئمنگ پول میں ظاہر ہے جب آپ کی مرضی آپ سوئمنگ پول میں جمپ کریں تو ظاہر انسان گیلا ہوگا. یہ اس کی آپشن ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا کیونکہ پرائمری ڈیٹا تو وہی ہے جو ہم ریسیو کریں 5 سینسری آرگن سے، تو وہاں اگر ہم ایمان کے ریفرنس سے بات کریں اور اصحاب الکہف کے ریفرنس سے بات کریں کہ انہوں نے والنٹیرلی اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا، انہوں نے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑا، وہ غار میں گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے وانٹڈ والنٹیرلی، کیونکہ جو 5 سینسری آرگنز ہیں ان کو وہ چیز، وہ ڈیٹا دیں جو وہ چاہتے ہیں. بالکل. اور جو زمانے میں ہو رہا تھا اس کو انہوں نے کیا کہیں اگنور کیا، نگلیکٹ کیا.
اور ایک ڈیسیجن لیا. جو ہم ڈیسیجن کی بات کہہ رہے تھے نا آپ کے, ڈیسیجن جو ہے, تو وہ ڈیسیجن انہوں نے لیا, ایک ارادہ لیا اور ایک ڈیسیجن لیا کہ ہمیں اس سب, حالانکہ جیسا ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ وہ ویل ٹو ڈو فیملی سے تھے, ان کے پاس پیسہ بھی تھا, عزت بھی تھی, مقام بھی تھا, لیکن جو اس زمانے کی جو پریکٹسز تھی اس سے وہ ایگری نہیں ہو رہے تھے, اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی ایک مطلب ایمان کا اپنا ایک درجہ تھا, اور بالکل صحیح. کیونکہ وہ اپنے ارد گرد نظر نہیں آتا تھا, تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ ہم جو چند ہم خیال لوگ ہیں, جو جتنے بھی وہ ساتھی تھے, تو انہوں نے کہا چلو ہم وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں, جس کے لیے پھر انہیں وہ دعا پڑی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انوائرمنٹ ایک ایمان بڑھانے میں مدد دیتا ہے, کیونکہ سینسری آرگن 5 سینسری آرگن بیسیکلی تو آپ کو انوائرمنٹ دے رہے ہیں نا آپ کے دماغ کے اندر. جی ٹھیک ہے جی نا. کرنے صاحب, ایک کوشچن آ رہا ہے میرے مائنڈ جی میں, بسم اگر اللہ. میں پوچھ سکوں تو. السلام علیکم. شام جی بہن. کرنے صاحب دیکھیں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی. میں نے سوری لیسنز یہ پریویس تو مس کر دی, میں چاہتی تھی لیکن کل بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا بیکاز آف انٹرنیٹ ایشو. مجھے یہ کوشچن ہے میرا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود سے اپنے اوپر یہ سیلف اوبلیگیٹری یہ کیا کہ وہ چلے گئے اور انہوں نے سارا اپنے اوپر یہ اپنی سینسز کو اس طرف لگایا. جی تو میرا یہ کوشچن ہے کہ ڈیسیژن تو انہوں نے بنایا, لیکن جب ڈیسیژن بنانے سے پہلے ان کو ڈرائیو کہاں سے ملا؟ یعنی کہ جیسے آپ ہمارے آس پاس اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں, ہمارا میڈیا اینڈ ایوری تھنگ, فیشن کی بھی آپ نے اگزامپل دی, تو اب یہ جو ڈرائیو ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن ان کے اندر تو انٹرنسنگ تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کو مدد ہو گئی, یا ان کے اندر یہ چیز چلی گئی کہ وہ نہیں کرنا, ڈفرنٹ تھے. تو لیکن جو اب ہماری اولاد ہے, بچے ہیں ہمارے جو آس پاس ہیں, یا ہم اپنے آپ کے لیے بھی, ہم کس طرح اپنے آپ کو ڈرائیو کریں کہ اب سب تو اتنے موٹیویٹڈ نہیں ہوتے نا, بچے تو اتنے موٹیویٹڈ نہیں ہوتے, وہ تو ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں چیزوں میں, موبائل تھنگز اینڈ آل دیٹ. تو اب کیا طریقہ اپنایا جائے کہ وہ ڈرائیو آئے, وہ موٹیویشن آئے ہمارے اندر بھی اور ہمارے اولاد میں بھی, کہ ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ وہ, کیونکہ سب تو اتنے موٹیویٹڈ نہیں ہیں. آپ موٹیویٹڈ ہیں, یا نورین موٹیویٹڈ ہے, میں ہوں, یا کچھ لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, سب نہیں ہوتے. تو یہ جو ڈرائیو ہے کرنا سب, یہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ, بڑا ٹرکی کوشچن ہے. اس کا جواب جو ہے نا, اللہ نے ہمیں اسی آیت میں ایک ورڈ میں دے دیا ہے, اور وہ ہے فتیاتو. فتیہ کا مطلب یہ ہے کہ ینگ لوگ 15 to 29 ایئرس کے, 10 کی فگر کم تھی اس میں, مطلب 10 سے کم تھے وہ لوگ. تو انوائرمنٹ, دوست, ماحول, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب ہمارے اندر آپ کی جو بات ہے نا کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے, وہاں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم حقائق کو دیکھیں. ابھی میں ایک لسٹ دیکھ رہا تھا کہ مرنے والوں کے جو جب انسان مرتا ہے, تو آپ لوگوں نے گزرا ہوگا آپ کے ذہن نظر سے کہ مرتے وقت انسان کی فیلنگ کیا ہوتی ہے, تو زیادہ تر ریگریٹس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سوری, میں نے سلائیڈ نہیں تیار کی اس کی. زیادہ تر ریگریٹس ہوتے ہیں جب انسان مرتا ہے. اس میں بگیسٹ ریگریٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں جس طرح کی زندگی گزارنا چاہ رہا تھا, میں نہیں گزار سکا. یہ ٹاپ موسٹ ریگریٹ گوگل میں آپ کو ملے گا. جی بالکل. ٹھیک ہے نا؟ ٹاپ موسٹ ریگریٹ انسان کی زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی میں گزارنا چاہتا تھا میں نہیں گزار سکا. میں لوگوں کے اینگل کو زیادہ امپورٹنس دیتا رہا, اور آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ کہ میں نے جو کچھ کیا. ٹھیک ہے کہ جی. آج الحمدللہ ہمارے بچوں کے پاس ڈیسیژن میکنگ ہے, ایک بات. دوسری بات جو آپ بات کر رہی ہیں, اس میں اگر ہم پیرنٹس کا رول دیکھیں تو پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دن میں آدھے گھنٹے کا بھی اگر کوالیٹیٹیو ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکیں. کوالیٹیٹیو ٹائم کا مطلب یہ ہے جہاں بچہ بالکل, اگر آپ کو یاد ہو آپ کے بچے جب 4 سال 5 سال کے تھے,
آپ کو پوری اسکول کی رام کہانی سناتے تھے اور ہم سنتے تھے اور ہنستے تھے اس کے ساتھ، کہہ کے بھی مارتے تھے. لیکن بچہ جیسے جیسے ہو جاتا ہے، نہ وہ رام کہانی سننے کا ہمارے میں ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، اور کیونکہ ہم ٹیمپرامنٹ ختم کر رہے ہوتے ہیں تو بیٹا بھی نہیں سناتا یا بیٹی بھی نہیں سناتی کہ ڈانٹ پڑے گی، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم نے یہ کیوں کیا، وہ کیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹیبلش کریں. دن میں ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ اپنے جو سب سے قیمتی ایسٹ ہے ان کے ساتھ ہم گزار سکیں. ٹھیک ہے کہ سب سے خوبصورت ہسبینڈ اور وائف وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آفس کی یا گھر کی باتیں کمفرٹیبلی شیئر کر سکے. ٹھیک ہے نا. اکثر اسپاؤزز میں یہ ہوتا بھی ہے، یہ ہسبینڈ آتے ہیں خود ہی پریشانی اپنے پاس رکھتے ہیں اور ٹینس رہتے ہیں. اسی طرح اچھے پیرنٹنگ میں یہ رول ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ ایسا کمیونیکیشن رکھیں کہ بچہ اپنی ہر کہانی سنا سکے. جب بچہ کہانی سنائے گا نا تو آپ سے کمیونیکیشن اسٹیبلش کرے گا. دیکھیں بچہ دوست کے پاس کیوں جاتا ہے؟ دوست کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ اس کی باتیں سنتا ہے، اس کی بے وقوفیوں پہ ہنستا ہے. ہم ایز اے پیرنٹ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. اب نتیجہ بچہ ہمیں سناتا نہیں. اگر ہم یہ کمیونیکیشن اسٹیبلش کر لیں روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ، اور ہم اپنی بے وقوفیاں بھی ان کو سنائیں، چاہے جھوٹی ہوں چاہے سچی ہوں، تو بچہ کہے گا جو میں نے حرکت کی ہے نارمل ہے، بیکاز ہم بڑے ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا بچپن بھی اس طرح کی بے وقوفیوں میں ساتھ تھا. صرف فرق یہ تھا کہ اس وقت آئی ٹی نہیں تھی، آج آئی ٹی ہے. تو جب ہم یہ کمیونیکیشن اسٹیبلش کر لیں گے، پھر ہم بچوں کے ساتھ ہم ایک چیز پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ دیر آر 3 امپورٹنٹ تھنگس ان آور لائف. ون از بیوٹی، جو ہر ایک کو اٹریکٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل ایڈولسنس میں بیوٹی ہمارے نزدیک جینڈر میں ہوتی ہے. تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اسٹیٹس میں گاڑیوں میں ملتی ہے. ایک ہوتی ہے کوالٹی. وہ کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ کرولا سیوک سے بہتر ہے، کسی کو کرولا اچھی لگتی ہے، کسی کو سیوک اچھی لگتی ہے. تھرڈ ہوتی ہے ریالٹی. ریالٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان آور لائف، کہ اصل زندگی کیا ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا کھیلو کودو دوستوں کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ریممبر اپنے ایگزام کا خیال رکھنا. یہ سارے دوست اس وقت تک ہیں جب تمہارے پاس اسٹیٹس ہے، تمہاری جیب میں پیسہ ہے. جس دن اسٹیٹس ختم، پیسہ ختم، یہ دوست بھی بالکل ٹیشو پیپر کی طرح تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. اب یہ ریالٹی کی باتیں کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ دس از اے بگ کوشچن. ہم نہیں کرتے. اب جب ہم نہیں کرتے، اس ریالٹی میں ایک بہت بڑی ریالٹی ہے جس کو میں اور آپ بھی فیس کرنے کو تیار نہیں، وہ ہے موت. ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. ریالٹی کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ موت ہے. ہم جب ان چیزوں کو نہیں ڈسکس کرتے تو ہوتا کیا ہے، پھر انسان ایک ورچوئل ورلڈ میں رہتا ہے. لیکن اگر ہم ریالٹی اور موت کو ڈالیں تو ہم ریئلسٹک ورلڈ میں رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میری آیات کو دیکھو. دیکھیں آیات ساری نیچرل ہے. زمین و آسمان، عروج و زوال، سورج کا غروب ہونا، قوموں کی ذکر، یہ سب ریالٹیز ہے. ہمارا مسئلہ یہ آ گیا، ہم نے بچوں کے ساتھ اس ریالٹی کے اوپر بات کرنا چھوڑ دی. تو میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. بسم اللہ. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ یقیناً بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور یہ تو آئیڈیل ہے کہ بچوں کے ساتھ ٹائم ایسا ہو اور ہماری کمیونیکیشن ایسی ہو کہ بچے ہر ایج میں، چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، کہ وہ اتنا کمفرٹ فیل کریں کہ ہمارے ساتھ آ کے اپنی باتیں کر سکیں. سو آئی 100% اگری ود دیٹ. اس کے علاوہ ایڈیشنلی میں یہ کہنا چاہوں گی، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ ایز اے پیرنٹ مائی سیلف اینڈ ایز thousands of students that I must have taught، کہ ایک ہوتی ہے آپ خود رول ماڈل یا آپ کی اپنی ڈیلی پریکٹس. یعنی کہ آپ کوئی کام، آپ کلاس شروع کرنے لگے ہیں تو آپ بسم اللہ کریں، آپ رب اشرح لی صدری پڑھیں. کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، اس میں ہمیں خود اتنا نالج ہونا چاہیے کہ ہم قرآن سے، حدیث سے اس کو ریلیٹ کر کے بتا سکیں. ابھی آئی ڈونٹ نو، آئی ایم شیور کہ باقی سب ساتھی بھی ایسا ہی ہوگا کہ ارطغرل ڈرامہ جو ہے یہ دیکھ ہی رہے ہوں گے یا دیکھا ہوگا. تو میں نے اس میں سے ایک چیز یہ بہت سیکھی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایوری ڈے چھوٹے چھوٹے جو بھی ان کے واقعات ہوتے ہیں، ان کو وہ وہاں سے کنیکٹ کرتے ہیں جا کے. جیسے اگر کہا کہ ہجرت کرنے لگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت
کی تھی اور ہجرت میں برکت ہے. مطلب اس طرح سے وہ چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں. اور آخری چیز جو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو میرا خیال ہے سعدیہ کا کویسچن تھا, if I correctly understand what she wanted to say, کہ جو آج کل کا میڈیا اور یہ چیزیں ہیں ان سے بچوں کو ہٹا کے یا ان کے ساتھ رہتے ہوئے کیسے بچوں کو اس چیز سے ہم روشناس رکھیں. تو اس میں چھوٹے بچوں کے ساتھ تو بات فرق ہے, وہی روٹینز والی بات آ جاتی ہے. اور جب آپ وہی 5 سینسز والی بات کہ جب بچہ چھوٹے عمر میں ہی جو ہے یہ ساری چیزیں بار بار سنتا رہے گا تو اس میں اس کے پاس جو ڈیٹا آپ نے جیسا کہا اس کے پاس جو اکٹھا ہوگا وہی اکٹھا ہوگا. لیکن جو ایک ایڈولسنٹ ایج ہوتی ہے نا, اس زمانے میں بچے تھوڑے سے ریبیلیس بھی ہوتے ہیں, پیرنٹس سے خائف بھی ہوتے ہیں اور وہ سننا بھی نہیں چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں وہ جو ڈیلی ہماری پریکٹس ہے, ہماری باتیں ہیں, وہ جو ہم بار بار کہیں اور بار بار چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کریں, تو یہ آئی تھنک کہ بہت کارگر رہ سکتا ہے. اٹ از آئی تھنک ٹو کاؤنٹر دی اٹیک آف میڈیا اینڈ دی ادر تھنگز آن دی میڈیا, آئی تھنک ہمیں اپنے آپ کو خود تھوڑا سا گیئر اپ کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. اس میں 2-3 باتیں میں اور ایڈ کر دوں, میں ابھی بریف کر دوں گا. ایکچولی ہماری ڈسکشن پیچھے چلتی رہی تو اشارے کرائے میں بھی بات کچھ چلے گی. ہم اپنے بچوں کو ڈیسیژن میکنگ نہیں دیتے, نتیجہ تو وہ ورچوئل ورلڈ میں رہتا ہے. یہ شروع سے بچے کو ڈیسیژن میکنگ کریں, جہاں وہ نفع نقصان اٹھائے گا, ہی ہیز ٹو پے سم پرائز, وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, بٹ پیرنٹ شوڈ کیپ اپ پیشنس. بچے کو ہم شروع سے ڈیسیژن میکنگ نہیں دیتے, نتیجہ تو وہ ریئل ورلڈ کے قریب نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک ہم اس کو ڈیسیژن میکنگ دیں, دوسرا بچوں کو لے کے جائیں کہ سفرنگ کیا ہوتی ہے. ہم کتنی دفعہ قبرستان لے کے گئے, ہم کتنی دفعہ ہاسپٹل میں غریبوں والی جگہوں پہ لے کے گئے, ہم نے کتنی دفعہ زکوٰۃ صدقہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے دیا. ہم ان کو دیکھیں, جب بھی بات ہوتی ہے ہم انٹرٹینمنٹ اور فن کی بات کرتے ہیں. کبھی ہم نے ان کو سیٹسفیکشن کا سبق سکھایا کہ کسی غریب کو دیکھو بیٹا کیسا لگا. ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, نو نیم. کچھ بچے تھے, یہ ریئل واقعہ ہے, ٹھیک ہے, وہ سارے کزن مل کے گئے اور پیسے لے کر لاہور میں, اور ہوا کیا کہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں. تو دے وینٹ ٹو دیم کہ کیا بات ہے, چھوٹی سی ایج کے چھوٹے سے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں کرایہ نہیں تھا ماں باپ کے پاس, اور ہم اب باہر بیٹھے ہیں, اور یہ میرے ماں باپ سامنے پر لیٹے ہوئے بیمار ہیں, اور اب ہمارے پاس چھت نہیں ہے. وہ بچے بیسیکلی کزنز مل کے وہ پارٹی کے لیے نکلے ہوئے تھے, اینڈ دے ور انڈر میٹرک. انہوں نے جب ان کی حالت دیکھی, انہوں نے سارے پیسے جمع کیے, ان کو دیے, واپس آئے اور رونا شروع کر دیا انہوں نے کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ دنیا میں سفرنگز کیا ہیں. دیکھیں ہم نے ریئلٹی بچوں کو نہیں دی, جو بات ہو رہی ہے نا, ریئلٹی سے ہم نے دور رکھا ہوا ہے. جس دن دیکھیں اصل ریئلٹی کیا ہے, اصل ریئلٹی بہت ہے. ہمارے گھر میں کب یہ ریئلٹی دی جاتی ہے؟ ریئلٹی, انوائرمنٹ, دعا, یہ اور ویلیوز. ہم پوزیشن سکھاتے ہیں, ہم سیٹسفیکشن کا سبجیکٹ اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے. تو یہ سب چیزیں مل ملا کے, ایکچولی آپ کا سوال بہت بڑا ہے, اس کو چند الفاظ میں یا اس طرح کور کرنا بہت مشکل ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ریئلسٹک ورلڈ میں لے کے جائیں, اس کو ڈیسیژن کرنے دیں, اس کو پتہ ہو سفرنگ کیا ہے. ہم تو اپنے بچے کو زیادہ سا دھوپ لگ جائے ہم کہتے ہیں بیٹا اے سی آن کر لو, اس کو پسینہ بھی نہیں آتا. وٹ ہی نوز. پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں غریب ہے تو ڈبروٹی کھا لے. They don't know. ہمارے حکمران طبقے کو پتہ ہی نہیں غریب آدمی رہتا کیسے ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارے بچے کی پاکٹ منی 10,000 روپیہ 15,000 روپیہ ہوتی ہے, اور ہمارے ملازم کو اتنی تنخواہ ہے جس سے وہ پورا گھر پال رہا ہے, اور بچہ پھر بھی ماں باپ سے خوش نہیں. کیوں؟ ہم نے ریئلسٹک ورلڈ میں رکھا ہی نہیں اپنے بچوں کو. تو مطلب میں اس کو یہ الٹیمیٹلی سمجھوں گا, ریئلٹی, کمیونیکیشن, ڈیسیژن میکنگ, ان 3 چیزوں پہ اگر ہم فوکس کریں تو امید ہے انشاءاللہ. بٹ اٹس اے ویری کمپلیکس کوشچن. دیکھیں ڈفرینٹ, اس میں پھر انوائرمنٹ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی, لیکن میرے نزدیک مجھے جو لگتا ہے کہ وہ شاید یہ ہے. باقی کسی نے کوئی ایڈ کرنا ہے تو سو بسم اللہ.
کیونکہ ہم اصل میں ایمان کی بات کریں. یہاں ہمیں جو چیز سمجھ آئی کہ ہم اپنا انوائرمنٹ بدلیں, ہم اپنا کمفرٹ زون سے نکلے, دوسرے زون میں جائیں جہاں ڈیٹا ہمارے اندر جو ان پٹ ہے, ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ صحیح آئے. کیونکہ اسی ڈیٹے کو جب ہمارے گھر میں ویلیوز کے اوپر بات ہوگی, ایتھکس پہ بات ہوگی, ریلیجس آبلیگیشنز کے اوپر بات ہوگی, تو وہ جو ڈیٹا ہمارے دماغ میں سٹور ہو رہا ہے, وہ جو ہمارا اینگل آف تھنکنگ ایٹ دا پرابلم ہے وہ چینج ہو جائے گا. پھر نفع نقصان کی ویلیو چینج ہو جائے گی. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا جی. آپ نے ماشاءاللہ بڑا ایکسپلین کیا, اور سعدیہ اور نورین نے بھی اپنی کنٹریبیوشن کی. میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک جی ایوری بڈی السلام علیکم. میں ایڈ یہ کروں گا کہ ایک تو چیز ہے کہ اگر ہم اس لیول پہ جا کے بچوں کے لیول کے اوپر ان کی تھاٹ کے بیس پہ ہم جا کے بات کریں تو بچے جو ہیں وہ ڈفرینٹ سمجھتے ہیں. I think we have to see کہ ان کے اس لیول کے اوپر ہم کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس کا کیا وہ ہیں ایسے بچے کے جو سمجھیں کہ ہم ہیں اور وہ ہیں, وہ ہم ایک برابر بیٹھ کے ایک لیول کی بات کرتے ہیں. ایک یہ چیز ہے. دوسری جو آپ نے بات کی بڑی اچھی کہ ریالٹی اور یہ سب چیزیں, میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. تو جب یہ کلاس 7th 8th میں تھے تو ہم نے ان کی کوشش کی کہ میں اور نورین دونوں روٹیرین تھے, اور روٹری میں کمیونٹی ورک اور سوشل ورک جو ہے وہ ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو ہم نے ان بچوں کو انوالو کیا اپنے ساتھ. ان کو ہم ایس او ایس ویلج لے کے گئے, ان کو ہم نے ڈفرینٹ چھوٹے پرائمری اسکولز میں ٹاٹ اسکولوں میں لے کے گئے, اور ہم نے ان بچوں کو وہاں پہ ان کے ہاتھوں سے کتابیں دلائیں, ان کے ہاتھوں سے بہت سی چیزیں کی. ہم نے ایس او ایس ویلج میں اگر عید کے جا کے جوڑے دینے ہوتے تھے تو ان بچوں سے دلاتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے بچے جو ہیں ماشاءاللہ they have grown up, 2 of them are above 40 اور شادی شدہ ہیں, اپنے گھروں میں سیٹ ہیں. بٹ آئی سی کہ آج ان کو وہ گراس روٹ کی وہ جو ریالٹی ہے, جو آپ نے بات کی ریالٹی کی, وہ ان کو ایک فیل ہے اس کی, اور ان کو ویلیو ہے. تو میں that's what I want to add. سر بالکل ماشاءاللہ, بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ بیسیکلی ہمارا ایشو یہی ہے, ہم نے اپنے بچوں کو بہت پیمپر کر لیا ہے. تب وہ تتی ہوا نہ لگے, جو وہ پرانا ایک جملہ ہے, وہ تتی ہوا لگے میں ہم نے دنیا سے اس کو الگ کر دیا ہے. آج فرینک میں تھوڑا سا بتا دوں, میں جو بات کر رہا ہوں, میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا اپنا تھینک یو ویری مچ ایوری ون. آپ نے بہت اچھا مجھے اس کا سارا سینیریو بتایا. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم یہ آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں. ہم آئیڈیلی کہتے ہیں کہ جی ایسا ہونا چاہیے, پیرنٹس یوں کریں, پیرنٹس یوں بتائیں, یہ بتائیں. ایوری ٹائم جب ہم یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں, ہم آل دا ریسپانسبلٹیز آن دا پیرنٹ. لیکن تھنک اباؤٹ دا پیپل, think about the children who are deprived of these things, who doesn't have a strong family background, those who doesn't have parents on their head. اور اب ہم اپنے تو بچوں کی بات کرتے ہیں, وہ تو آئیڈیل سچویشن ہے. ہم ایجوکیشنسٹ ہیں, ہم ٹیچرز ہیں, ہم یہ ہیں, ہمارے پاس ویلیوز ہیں, ہم سکھا سکتے ہیں. لیکن what about those, یعنی وہ کتنے زیادہ لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس یہ انسٹیٹیوشن آف پیرنٹس نہیں ہے, جن کے پاس وہ لو اینڈ افیکشن نہیں ہے. تو ان کو پھر کیسے ہم نے لے کے آنا ہے ایز اے سوسائٹی یا ایز اے ٹیچرز. ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو دین کی طرف لے کے آئیں, اللہ کی طرف لے کے آئیں. لیکن یہ کرنا صاحب, یہ انڈیویجولی ڈفرینٹ ہے. ایوری چائلڈ از اے ڈفرینٹ پرسنالٹی, ہی ہیز ڈفرینٹ ایکسپیرینسز. تو ہم ایک کی فلسفی ہر ایک پہ اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. ہم آئیڈیل سچویشن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ماں کی گود سے ہی سیکھنا چاہیے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تھی نہیں, فادر واز این آرفن, وہ تو بورن نہیں ہوئے آرفن, ماں 6 مہینے کے بعد سب چلے گئے. تو میرا مقصد یہ کہ یہ جو لائٹ دیتا ہے اللہ پاک, یہ جو اللہ پاک ایک دے دیتا ہے روشنی, یہ جو ایک اسپیشل اللہ پاک ایک گفٹ دے دیتا ہے جو اصحاب کہف کو بھی دی, جو شاید لوگوں کو ملتی ہے انلائٹمنٹ, یعنی روشنی مل جاتی ہے ان کو.
راستہ مل جاتا ہے. تو یہ کیسے روشن کرتا ہے انسان, یہ کس طرح کرنا چاہیے ان کا؟ اٹس مور فلسافیکل, آپ کا لیکن کوشچن بڑا بہت ڈفیکلٹ سا ہے. لیکن آپ کا کوشچن جو ہے نا, یہ تو اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. جب ہم ہر سچویشن ویری کرتی ہے. ہم تو ایک ہوتا ہے نا کہ گائیڈ لائن کے اوپر بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس وقت ہم صرف گائیڈ لائن کے اوپر بات کر رہے ہیں. ابھی ایک ٹپیکل سچویشن ہو رہا ہے ہر بندے کی, اسی لیے رب کائنات نے آخرت میں جو حساب کتاب رکھا ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے. نہ فرشتوں کو دیا, نہ امت کے اپنے اس کے نبی کو دیا, ایون خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا. بیکاز اللہ نوز کس کو کس انداز میں ڈالا, اس کو کس انوائرمنٹ. کل ہم نے کافی ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو چیس گیم ہے یہ آرکیسٹریٹڈ ہے بائی اللہ سبحانہ و تعالی. وہاں ہمارا ایگزام اپنے ایپٹیٹیوڈ, ایٹیٹیوڈ, سینسری آرگن سے جو ڈیٹا آیا ان کے اوپر جو پوری گیم کھیلی جاتی ہے ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس میں, اس کی بیس پہ. ہاں مجھے بلکہ یاد آیا, ہاں ابھی آج یاد آیا, ڈاکٹر اسرار صاحب صاحب کی بڑی خوبصورت ایک تقریر ہے شاکلہ. شاکلہ ہے یہی چیز کہ ہر بندے سے اس کا ایگزام اس کے انوائرمنٹ, اس کے دماغ میں جو کچھ فیڈ ہوا اس کے مطابق اس نے فیصلہ کیا. ٹھیک ہے نا. تو ہم اگر یہاں تھوڑی سی میری ریکویسٹ ہوگی, یہاں جو ٹاپک ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے میں, ہم نہیں ڈسکس کر رہے کیونکہ میں پہ کام کرنا آسان ہے, ہم پہ کام کرنے میں بڑی ویرائٹی ہے. ہم الحمدللہ 8 لوگ موجود ہیں, تو اس میں جو آیت دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے, میں دیکھ رہا ہوں. میرے لیے سر میں تھوڑا سا پانی. جی پلیز سائرہ بہن. سر یہیں پہ میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی جو آپ نے ہم اور میں کی کہی کہ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے, جو کچھ ہم چینج کر سکتے ہیں وہ آپ اپنا آپ چینج کر سکتے ہیں اور اپنا ماحول چینج کر سکتے ہیں. اب ہم اپنے سیاستدانوں کو بھی نہیں بول سکتے, اپنے میڈیا کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو آیت بھیجی کہ آپ دوسروں کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کیوں کر رہے ہیں, آپ اپنی ڈیوٹی کریں جو آپ کو دی ہے, اسی کے مطابق آپ کا آگے مطلب ہم عام انسانوں کا بھی آگے جو سارا فیصلہ ہونا ہے. تو یہ ساری بات میں سے ہی شروع ہوتی ہے کہ آپ کے سرکل میں جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے پوری کر رہے ہیں, کیونکہ انہی کے ہم آگے جواب دیں ہیں, باقی سب کی ہم پہ نہیں آتی کہ ہم ان کا جواب دیں گے. تو جو اپنی آپ کے اوپر رسپانسبلٹی آ رہی ہے وہ اچھے طریقے سے پوری کر لیں. باقی دعا رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اچھے طریقے سے دعا کر سکتے ہیں, اور اللہ دلوں کے ہاتھ بہتر جانتا ہے, باقی حالات بہتر جانتا ہے, بہترین پلانر ہے, کس کے ذریعے کس کو سبق ملنا ہے اور کس کے ذریعے کس کو فائدہ اور کس کو نقصان پہنچنا ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہم اپنے سرکل میں رہتے ہوئے سوری آواز, میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی. آپ کو میں صرف 2 چیزیں ریفر کروں گا. ایک ہم نے ایکسپیریمنٹ سنا ہوا ہے جس میں ایک بندریہ کو بچے کے ساتھ بند کیا گیا تھا پنجرے میں, پھر گرم کیا گیا, تو آہستہ آہستہ اتنا گرم ہوا کہ بندریہ نے اپنے بچے کو ہلاک کر دیا لیکن اپنی جان بچائی. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو کیا نام تھا اس کا, جس نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ باہر رکھو تاکہ دنیا کو پتا چلے میں یہ لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنی فکر کرو. ہم دنیا میں جب انٹرسٹ ہوتا ہے تو اپنی بات کروں گا میں, جب دین کی بات ہوتی ہے تو ہم کے کلاؤڈ میں ہم چھپ جاتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ آخرت میں مرتے وقت بھی تم بغیر جیب کے کفن میں اکیلے قبر میں جاؤ گے, اور ایگزام بھی تمہارا آخرت میں ہوگا. ہمارے یہاں جلدی کیا ہے, بیگم ذرا میں جا رہا ہوں پیچھے دعا کرنا اور تسبیح زیادہ کر لینا. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں سوری ٹو سے وہ جلدی دیکھا جاتا ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ شاید ہسبینڈ کی نیکیوں کا وہ کارخانہ لگی ہوئی ہے جس کا کام ہے صورتیں پڑھتی رہو پھونکتی رہو. ٹھیک ہے کہ نہیں. میں لائٹر موڈ میں بات کروں, میں وہاں پہ ایز اے ہسبینڈ چیک ہوں گا, ایز اے فادر چیک ہوں گا, ایز اے سن چیک ہوں گا, ایز اے باس چیک ہوں گا, ایز اے سب آرڈینیٹ چیک ہوں گا, ایز اے سٹیزن چیک ہوں گا, ایز اے مسلم چیک ہوں گا. یعنی بیسیکلی قرآن ہمیں میں سکھاتا ہے, قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے میں پہ فکر کرو, اپنی فکر کرو.
ٹھیک ہے نا. اور اپنی اتنی فکر کرو کہ یہاں اگر تم کسی کے لیے قربانی بھی دو تو اس کا فائدہ تمہاری ذات کو ہے. دیکھیں قربانی جو ہے، شہید اپنے لیے تو کچھ نہیں لے کے جاتا، چاہے وہ فارنر ہو یا پاکستانی مسلمان ہو، وہ اپنی زندگی کا صدقہ دیتا ہے لوگوں کے لیے، لیکن اسلام اس کو دوسرے کے دے گا اس کا بینیفٹ تمہیں آخرت میں پہنچے. بیسیکلی تو ہم یہ جو آپ کا کوشچن ہے بہت واسٹ کوشچن ہے. تو ہمارے یہاں پورا فوکس یہ ہے میں یہاں سے اس قرآن کی آیتوں سے کیا لے کے جا سکتا ہوں. سارا فوکس ماں باپ کو چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ برگر کھلائیں جائیں، مطلب سوری شیئر کرتے اچھا نہیں لگتا، مطلب کوشش کریں کہ جب بچوں کو لے کے جاتے ہیں بیٹا باہر کسی غریب کو بھی تم نے کھانا دینا ہے، عید کے کپڑے لیتے ہیں غریب کو بھی دینا ہے. وہ ولیمے کا کھانا پسند نہیں کیا گیا جس میں غریبوں کا حصہ نہ ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب ہر جگہ بچے کو ریالٹی دکھائیں. آج تمہیں یہ ملا ہے لیکن آگے کیا ہوگا نو ون نوز. کشمیر کے زلزلے میں بہت سے لوگوں نے دیکھا، وہ لوگ جنہوں نے زمین پہ پاؤں نہیں رکھا تھا وہ ہاتھ پھیلا کے لوگوں سے روٹی مانگ رہے تھے. ریالٹی از ریالٹی. تو مطلب یہاں تھوڑا سا میری ریکویسٹ ہوگی کہ میں پہ فوکس ہو تو ایزی ہو جائے گا. ہم پہ ابھی الحمدللہ نائمہ بہن بھی ہے. نائمہ بہن آپ کا سائیکالوجی کے ریفرنس سے آئی ہوپ وہی نائمہ بہن ہے جن کو میں جانتا ہوں. نائمہ بہن ہے ادھر؟ جی سر. جی سر. پتہ نہیں اللہ نے السلام علیکم. فرشتہ بنا کے بھیجا ہوا ہے، جہاں میں پھنستا ہوں اللہ آپ کو بھیج دیتا ہے. نائمہ بہن نے سائیکالوجی کی ہے، انہوں نے انسانیت کو بہت قریب سے دیکھا کیونکہ ان کا پیشنس کی ایک ویرائٹی ہے. تو نائمہ بہن سعدیہ بہن نے کوشچن یہ کیا ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو سیدھا رکھ سکتا ہے، اور تھوڑا سا میں اس میں ڈال دوں کہ دین کیسے اس کے اندر پلے کرتا ہے. تھوڑا سا آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بتا دیں. 7 منٹ ہمارے پاس ہیں تو کائنڈلی میں ہینڈ اوور ٹو یو. رائٹ سر. ابھی میں نے کچھ ہی منٹ پہلے جو ہے وہ جوائن کیا ہے، اور جو میں نے بات سنی ابھی تک اس کے اکارڈنگلی میں ایک بات کہوں گی. بچوں کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو ایک بات تو کلیئر کٹ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں. آپ بچوں کو جتنا مرضی منہ سے بول کے بتائیں، جتنا مرضی ان کو پڑھنے کے لیے کتابیں دیں، بچے جو کانشیسلی اور سب کانشیسلی سیکھتے ہیں تو وہ صرف آپ کے ارد گرد جو پریکٹیکل انوائرمنٹ میں کام ہو رہا ہوتا ہے نا، 80% بچے امیٹیشن سے سیکھتے ہیں، آپ کے پریکٹیکل کو دیکھتے ہوئے سیکھتے ہیں، اور 20% جو آپ کے منہ کے الفاظ ہوتے ہیں یا ارد گرد ان کو بچوں کو نالج ملتا ہے اس سے سیکھتے ہیں. اس کی اگر آج کل کے زمانے میں اگر اگزامپل ہے، میں اپنی بیٹی کی لوں تو ڈاکٹر صاحب بھی بہت مصروف ہوتے ہیں، میں بھی بہت مصروف ہوتی ہوں. پہلے ہم فیملی میں رہتے تھے، اب ہم نیوکلیر فیملی ہیں اور آؤٹ آف سٹی رہتے ہیں، تو بچی کو میں اس طرح سے توجہ نہیں دے پاتی. لیکن کچھ عرصہ ایسا گزرا کہ کچھ عرصے بعد کی بات ہے، میں نے دیکھا اس کے بیہیویئر میں بہت ساری چینجز میں نے دیکھی، اور میں نے اس کو بہت ہائپر ایکٹیو دیکھا. اس کے ایکشنز بہت تھوڑے سے ویئرڈ تھے، اور مجھے آئیڈیا ہوا، میں نے 2 دن واچ کیا اس کی روٹین کو، تو میں نے دیکھا کہ میرے جو سارے دن کے کرنے کے کام بعد میں رات کو اس کو ڈیلی جو ہے ڈاکٹر صاحب رہے اس کو رات کو سوتے وقت کسی نہ کسی پروفٹ کی سٹوری سناتے ہیں، اور وہ یہ کہہ کے نہیں سناتے کہ یہ کسی پروفٹ کی سٹوری ہے. اس کے لیے ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے دوست کی سٹوریز بھی وہ سنتی ہے. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میں بہت اس کے بیہیویئر میں تبدیلی دیکھ رہی تھی، تو میرے علم میں آیا کہ بچی جب کلاسز لے کے فری ہو جاتی ہے، آن لائن یوٹیوب پہ کارٹونز وغیرہ دیکھتی ہے، تو ویڈیوز آج کل ولاگس جو ہیں چھوٹے بچے بناتے ہیں وہ دیکھ رہی ہے. اور جب میں نے ان ویڈیوز کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے ان ویڈیوز سے. اب جس طرح سے وہ بچے امپلسیولی ریئیکٹ کرتے ہیں، کنورسیشن کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، انوائرمنٹ میں ڈفرینٹ جو ہیں فیکٹرز ہیں ان پہ رسپانس جس طرح دیتے ہیں، ایگزیکٹلی میری بیٹی کا بیہیویئر اس طرح سے تھا. تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ وہ جو سٹوری سنانے والا رات کو اور اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے والا ٹائم تھا نا، وہ
کہیں بہت جو ہے اس کی ایفیکیسی 20% رہ گئی ہے, اور جو یہ پریکٹیکل دیکھ رہی ہے نا یہ اس کا بس انفلوئنس آ رہا ہے. اچھا, اب میں نے لاسٹ ویک ہی میں نے اس کو ایکٹیویٹی میں اپنے ساتھ شامل کیا. روٹین ہوتی ہے ہماری ہر سال بھی, اور رمضان کے علاوہ بھی کوشش ہوتی ہے یہ, کیونکہ ہم نے اپنے پیرنٹس کو یہ کرتے دیکھا, یہ سیکھی ہم نے ان کے ساتھ پریکٹیکل کرتے ہوئے چیزیں. اس کو ہم نے گاڑی میں بٹھایا افطار سے کچھ عرصہ پہلے, اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گی, ہم اسٹور سے کچھ چیزیں لیں گے اور لوگوں کو نا ہم افطاری کروائیں گے. اس نے بہت ریزسٹ کیا, کیونکہ اس کو ڈاکٹر صاحب نے لیپ ٹاپ کے آگے سے اٹھایا تھا اور گاڑی میں بٹھایا تھا. کچھ عرصہ پہلے تک وہ ان کاموں کو بہت انجوائے کرتی تھی. اس نے بہت شدت سے اس چیز کو ریزسٹ کیا اور بہت امپلسively ریئیکٹ کیا. تھوڑا سا ٹائم لگا, اس نے چیزیں لی, میں نے اس کو انگیج کیا کہ آپ ایسے ایسے پیکٹ بنائیں گی, آپ چوز کریں گی کہ ہم کس کو کھانا دیں گے, کس کے لیے آپ افطاری لے کے جائیں گی, اور آپ کیا بولیں گی. 2-4 جگہ پہ اس نے ریزسٹ کیا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے میرے بیہیویئر کا انفلوئنس لینا شروع کر دیا. بغیر کہے ڈاکٹر صاحب نے جب 2-4 لوگوں کو دیا اس کے سامنے, تو اس نے انٹرسٹ لینا شروع کر دیا, اور اس نے بتایا بابا میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کہاں کہاں جائیں, آپ ان کو دیں, آپ ان کو دیں. اور اس نے ٹو مائی سرپرائز اس نے بہت کین آبزرویشن کے ساتھ اپنے ارد گرد روڈ پہ دیکھا کہ کس کو دیا جا سکتا ہے, یہ کس کو اس وقت, کون اس وقت زیادہ ڈیزرونگ ہے. ایک شخص جو تھا وہ وہاں پہ کچھ بیچ رہا تھا, اس کے ساتھ ایک بہت گارڈ جو تھا شاید صبح سے ڈیوٹی کر رہا تھا. اس نے کہا ماما ان کو دے دیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں, یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے کھڑے ہیں, تو ان کو کچھ دینا چاہیے. تو وہ جو میں اتنے دنوں سے اس کے ساتھ 2-2 گھنٹے رات کو سونے سے پہلے لگا رہی تھی باتوں کا, اس نے اس کا کوئی انفلوئنس نہیں لیا, یا لیا تو 20% لیا. جو میری آدھے گھنٹے کی ایکٹیویٹی تھی اس کا اس نے بہت انفلوئنس لیا, اور اس نے میرے ساتھ اگلے 3 دن کی بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹی پلان کر لی. تو بچے بہت زیادہ پریکٹیکل جو اپنے ارد گرد انوائرمنٹ دیکھتے ہیں نا اس کا اثر لیتے ہیں, آپ کی باتوں کا نہیں لیتے بالکل بھی. سیم اسٹریٹجی ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو برین ہے اس کے اندر بھی رکھی ہے. نیورو پلاسٹیسٹی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, اس میں کہا جاتا ہے, اگر میں عام سمپل الفاظ میں بتاؤں, کہ ہمارے برین میں مرتے دم تک, چاہے بڑھاپا ہے, چاہے بچپن ہے, چاہے جوانی ہے, جو بھی آپ کے برین کی سٹیج ہے, آپ کے برین میں مرتے دم تک جو ہے یہ کیپیسٹی ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا بیہیویئر لرن کر سکتے ہیں, کسی بھی قسم کا بیہیویئر ان لرن کر سکتے ہیں. نیورو پلاسٹیسٹی کا جو میکینزم ہے وہ کام ہی اسی چیز پہ کرتا ہے. جو بیہیویئر آپ اپناتے جائیں گے وہ اسٹرینتھن ہوتا جائے گا, نیورونز جو ہیں وہ نیورل پاتھ ویز جو ہیں وہ اسٹرینتھن ہوتے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بارہا قرآن پاک میں جو ہے کہا گیا ہے. آپ سمپل ایک چیز دیکھیے, قرآن پاک میں کہیں لکھا ہے کہ نماز پڑھو, کیا کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو. آپ ایک لفظ میں دیکھیے انہوں نے اس کی پریکٹیکلٹی بتا دی ہے. کہیں پر ہمیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا, پریکٹیکل خود بھی کرنے کے لیے کہا گیا, اور اس کو پریکٹیکلٹی کے ساتھ, اس کی انر سول کے ساتھ, اس کو ایک بیہیویئر کو پرفارم کرنے کے لیے کہا گیا. صرف پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا. پچھلے دنوں ایک پیشنٹ نے مجھے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں, میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, میں تسبیحات بھی پڑھتا ہوں, لیکن سم ہاؤ میں کنیکٹڈ فیل نہیں کرتا. سوری نائمہ بہن, مجھے پتا اگر انٹرسٹنگ ہے, اگر آپ لوگ راضی ہوں تو ہم سیکشن دوبارہ شروع کر لیں, بیکاز اب سیکنڈز رہ گئے کچھ. جی جی بالکل بالکل, مجھے یہ پورا سننا ہے ڈاکٹر نائمہ کو. ہاں جی بالکل, میں ابھی آف بہت کرتا ہوں, پریکٹیکل دوبارہ کنیکٹ سولوشن کرتا دے رہی ہیں جی. ہوں. جزاک اللہ.